حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ تمام ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں آپ کے خدمت میں حاضر تھی، سب بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان ایک بات ارشاد فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام بیویوں میں اس بیوی کا انتقال سب سے پہلے ہوگا جس بیوی کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیویوں میں اس بیوی کا انتقال سب سے پہلے ہوگا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ حضور کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے حضور کی زبان مبارک سے یہ بات سنی اور سب اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی، اور جانے کے بعد سب نے اپنے ہاتھ کو ناپنا اور تولنا شروع کیا۔ کسی نے اپنا ہاتھ لکڑی سے ناپا، کسی نے اپنا ہاتھ دھاگے سے ناپا، کسی نے اپنا ہاتھ کپڑے سے ناپا، کسی نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا، نشان لگا دیا۔ جب تمام بیویوں نے اپنے ہاتھوں کو دھاگوں سے، کپڑوں سے، لکڑیوں سے ناپا تو تمام بیویوں کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم میں جس بیوی کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے وہ حضرت سودا ہے۔ حضرت سودا کے ہاتھ کی لمبائی تمام بیویوں کے ہاتھ سے زیادہ تھی۔ تو نبی کی تمام بیویوں نے نبی کے ارشاد کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ہم بیویوں میں سب سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوگا تو حضرت سودا کا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے فرمان سے پتہ یہی چلتا ہے۔ لیکن چند دن گزرنے نہیں پائے کہ تمام نبیوں کی بیویوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ تو تمام بیویاں پریشان ہوئیں۔ نبی نے کہا انتقال اس کا سب سے پہلے ہوگا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے، اور سودا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے، اور انتقال تو زینب کا پہلے ہوا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دوبارہ نبی کی بیویاں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا یہ اشکال نبی کے سامنے ظاہر کر دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سب سے پہلے انتقال اس کا ہوگا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے، اور انتقال تو زینب کا سب سے پہلے ہوا، جبکہ ہاتھ کو ہم نے دیکھا تو سب سے زیادہ لمبا حضرت سودا کا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے میری بات کو سنا صحیح، سمجھا صحیح نہیں۔ کیا فرمایا؟ تم نے سنا صحیح لیکن سمجھا صحیح نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب سنو، میں نے کہا کہ میری بیویوں میں سب سے پہلے اس بیوی کا انتقال ہوگا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے، تو اس سے مراد گوشت اور ہڈی والا ہاتھ نہیں تھا۔ اس سے مراد گوشت اور ہڈی والا ہاتھ مراد نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، میری بات کی مراد یہ تھی کہ جس بیوی کا ہاتھ اللہ کے نام پر دینے میں سب سے لمبا ہوگا اس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو سخاوت میں اللہ کے نام پر دینے میں سب سے لمبا ہاتھ حضرت زینب کا تھا، تو سب سے پہلے حضرت زینب اللہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ تو جب بات دھیان سے سنی نہ جائے، بے خیالی میں اگر بات سنی جائے، بے توجہی کے ساتھ اگر بات سنی جائے تو سمجھانے والا کچھ اور سمجھانا چاہتا ہے، سمجھنے والے اپنے اعتبار سے کچھ اور سمجھ کے جاتے ہیں۔